آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم پڑھیں گے احبار کی کتاب 23 باب اور اس کی 26 سے 32 آیات تک۔ اس طرح لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی نامی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ آج ہم روزے کے تعلق سے سیکھیں گے اور پرانے عہد نامے میں سے سیکھیں گے۔ اس حوالے پر ہم بعد میں سیکھیں گے۔ تو روزے کا مطلب ہے کھانا نہ کھانا، مزید رضاکارانہ طور پر کھانے سے اجتناب کرنا روزہ ہے۔ پھر جب سے دنیا وجود میں آئی، مختلف عقائد میں، مذاہب میں لوگ بٹ گئے، اور ہر مذہب کے پیشوا نے روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ روزہ مختلف مقاصد کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ماہرین، دانشور لوگوں کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں اعصابی نظام تیزی سے کام کرتا ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، ذہن کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں رویائیں، خواب دیکھیں تو وہ حقیقت کے قریب ہوتی ہیں۔ مزید آنے والے دنوں کے بارے میں آگاہی بھی روزے کی مدد سے کسی حد تک ہو سکتی ہے۔ پھر پر اسرار مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور بد ارواح کو ماننے والے اور کالی قوتوں کو ماننے والے بھی مختلف طریقوں سے روزے رکھتے ہیں، اور اپنے دیوتاؤں کو قابو کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے تھے۔ مزید ہندو مت، افریقہ کے قبائل اور برازیل کے لوگ، امریکن ریڈ انڈین جنہیں کہتے ہیں، جب ان کے عزیز کی وفات ہوتی تو وہ روزہ رکھتے، ماتم کرتے۔ جیسے ہم دوسری بلکہ پہلا سیموئیل اور اس کی 31 آیت اور آخری 31 باب آخری آیت میں لکھا ہے کہ جب ساؤل اور اس کے بیٹے مار دیے جاتے ہیں تو جو جماعت ہے انہوں نے روزہ رکھا۔ پھر شریعت ملنے سے پہلے جب یعقوب کے بیٹے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا بیٹا یوسف مار دیا گیا ہے اور یا کسی نے کھا لیا ہے، تو جب اسے یہ خبر ملتی ہے تو وہ ماتم کرتا ہے، اسے تسلی دیتے ہیں لیکن وہ تسلی قبول نہیں کرتا، وہ ماتم کرتا رہتا ہے اپنے بیٹے یوسف کے لیے۔ اس کی یہ حالت بھی روزے کی حالت کو پیش کرتی ہے۔
تو ہم نے جو حوالہ پڑھا اس میں یہ ہے کہ اسی مہینے کی، یہ 7واں مہینہ ہے. ہم اسے پڑھیں اوپر آیات تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تشریع کا مہینہ ہے جو ہمارے ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں آتا ہے. اور چاند کی 10 تاریخ کو کفارے کا دن ہوگا. کفارہ یعنی معافی کا، اور جو گزشتہ سال میں خطائیں گناہ ہوئے ہیں قوم سے، ان سے توبہ رہائی کے لیے کفارے کا دن ہے. اور یہ کہا کہ کوئی شخص اس دن کسی طرح کا کام نہ کرے. کام نہیں کرنا، بلکہ اس دور میں جب ہمیں موسیٰ کی شریعت ملی، شروع کے دنوں میں خیمہ اجتماع تھا، بعد میں ہیکل. وہ خیمہ اجتماع میں ہیکل میں جائے، کوئی کام نہ کرے اور مقدس مجمع میں حاضر ہو، شریعت کو سنے، اور یہ نسل در نسل، پشت در پشت یہ دن منایا جائے، یوم کفارے کا دن منایا جائے. جیسے آگے لکھا ہے کہ 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اس دن کو، کفارے کے دن کو منانا، کیونکہ یہودیوں کے دن کا آغاز اور اختتام شام سے ہوتا تھا. اس لیے وہ 9ویں تاریخ کے شام کے اختتام پر اور اگلی شام تک وہ یوم کفارہ کو مناتے تھے. تو بعض لوگ سوچیں گے کہ یہاں پر جان کو دکھ دینے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ روزہ رکھنا. اور یہ 24 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے. اور اگر ہم زبور 35 پڑھیں اور اس کی 13ویں آیت، تو یہ داؤد نبی کا زبور ہے، اور ایسے لکھا ہے کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے ان کی بیماری میں، جب وہ بیمار تھے، ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. تو روزہ رکھنا، جان کو دکھ دینا، جان کو دکھ دینا، روزہ رکھنا ایک ہی بات ہے. پھر ہم یہ 24 گھنٹے کا روزہ، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب عزرا کی کتاب میں، عزرا 9ویں باب میں، عزرا فقیہ ہے، کاہن ہے، شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے والا استاد ہے. تو جب وہ بابل کی اسیری کے وسط میں یروشلم واپس آیا، تو اس نے اسیروں کو مخلوط شادیوں میں، انہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کی، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے پیرہن کو، اپنے لباس کو اور چادر کو چاک کیا، اپنے سر میں مٹی ڈالی اور خاک پر بیٹھ گیا. اور جب جو خدا کا خوف رکھنے والے تھے اسرائیل میں سے، وہ اس کے پاس آئے اور وہ افسوس کرتے رہے جنہوں نے غیر اقوام میں شادی کی ہے، اور وہ شام تک اسی حالت میں رہا. تو صبح سے لگتا ہے اور شام تک یہ 12 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے. تو پھر ہم اس سے یہ عزرا کی کتاب، عزرا 9 باب، اور اس سے اگلی کتاب نہمیہ کی کتاب. نہمیہ جوان دلیر شخص ہے، اور ارتخششتہ بادشاہ کا وہ ساکی گورنر ہے. اور جب اسے یہ خبر ملی کہ جو یروشلم ہے اس کی فصیل گرا دی گئی ہے، اور وہ رونے لگا، تو بادشاہ نے اس پر مہربانی کی اور اسے چھٹی دی. اور اس نے بڑی حکمت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ اس بڑے کام کو 52 دنوں میں کیا. اور اس سے پہلے
नहमिया बाब 9 में है, और ये भी जो है खुदा का बंदा अज़रा नबी ही पढ़ रहा है, क्योंकि वो फ़क़ी है और वो तालीम दे रहा है। और जब वो यहाँ पर कलाम की बातें, शरीयत पढ़ रहा होता है, तो जमायत उसके हजूर आकर खड़ी हो जाती है और वो अपने गुनाहों का, अपने बाप दादा की खताओं का, गुनाहों का इकरार करते हैं, और पहले पहर तक वो अपनी खताओं का इकरार करते हैं, और दूसरे पहर में वो खुदा के हुजूर झुके रहते हैं, झुकते हैं। तो ये जो 2 पहर का रोज़ा है, ये 6 घंटे का रोज़ा है, और ये दोपहर तक का, सुबह से दोपहर तक का रोज़ा है। ये सख्त तरीन है रोज़ा, और ये 6 घंटे का है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो लफ्ज़ रोज़ा है, ये बाइबल में, किताब मुक़द्दस में पहली मर्तबा क़ज़ात की किताब में इस्तेमाल हुआ है। क़ज़ात 20 बाब में, जब बिन्यामीन के कबीले से एक गुनाह सरजद हुआ, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा खून रेजी होती है, और वो आपस के ही कबीले हैं। एक साइड पे बिन्यामीन का कबीला है और दूसरी तरफ सब कबीले, बाकी कबीले हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा खून रेजी उस गुनाह की वजह से होती है। और वहाँ पर जो इसराइल के बाकी कबीले हैं वो रोज़ा रखते हैं। और तो क़ज़ात 20 बाब में पहली मर्तबा रोज़े का जिक्र आता है। वहाँ पर वो रोज़ा रख कर खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं। तो जो यहूदी रब्बी थे, उन्होंने इख्तियारी रोज़े भी बयान किए थे, जो दूसरी सलातीन और उसके 25वें बाब में है। इसी पूरे एक बाब में 4 रोज़ों इनकी मुनासबत से 4 रोज़े रखते थे इसराइल के बाज़ लोग, क्योंकि ये इख्तियारी रोज़े थे। चौथे महीने की 13वीं तारीख को यरूशलेम पर कब्ज़े की याद में, और 5वें महीने की 9वीं तारीख को हैकल को जलाए जाने की याद में, और 9वें महीने की 10वीं तारीख को जदलिया के कत्ल की याद में, और 10वें महीने की 10वीं तारीख को यरूशलेम का मुहासरे की याद में रोज़े रखे जाते थे। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो आस्तर ने रोज़ा रखा वो इज्तिमाई रोज़ा है। जैसे योम कफ़ारे का रोज़ा है, वो इज्तिमाई रोज़ा है। पूरी कौम के लिए वो रोज़ा रखने के लिए कहा गया। और आस्तर की किताब में भी आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखने के लिए कहा, और ये उस मौका पर रोज़ा रखा गया, और जिसके नतीजे में सारी कौम ने रोज़ा रखा, और खुदा की मेहरबानी से पूरी कौम उस रोज़े की बदौलत और आस्तर ने इस जुर्रत का मुज़ाहरा किया, और पूरी कौम बच जाती है। फिर ग़ालिबन दूसरा शमूएल और उसका 12वां बाब, और उसमें दाऊद बादशाह ने का बेटा जो बत्सबा से पैदा होता है, तो वो उसके लिए 7 दिन का रोज़ा रखता है कि खुदा रहम करे कि वो बच जाए। जबकि जो बत्सबा से पहला दाऊद का बेटा पैदा होता है वो मर जाता है, और दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। फिर जो दानियल नबी है, दानियल 9 और 10 बाब में है कि दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा, और दानियल ने
اس لیے روزہ رکھا کہ آئے خدا تو نے کہا تھا یرمیہ نبی کی معرفت کہ 70 سال کے بعد میں اپنے لوگوں کو یاد کروں گا، انہیں اسیری سے رہا کر دوں گا، اور اب تقریباً یا ہو چکے ہیں 70 سال، تو اے خدا تو اپنے وعدے کو یاد کر اور ہمیں رہائی بخش دے بابل کی اسیری سے۔ اور یہ الفاظ آتے ہیں کہ دانیل کے منہ میں، دانیل نے کوئی لذیذ کھانا، گوشت اور مے کا اس کے منہ میں دخل نہ ہوا۔ تو لگتا ہے کہ دانیل نے جزوی روزہ رکھا ہے، یعنی کہ خاص مزیدار لذیذ چیزوں سے اس نے ممانعت کی ہے، اور جو وہ کھاتا تھا وہ سادہ اور صرف زندہ رہنے کے لیے محدود غذا کا وہ استعمال کرتا تھا، اور ان 21 دنوں میں وہ دعا میں ٹھہرا اور خدا سے یہ درخواست، یہ دعا کرتا ہے روزے کی حالت میں کہ اس وعدے کو اے خدا تو یاد کر۔ پھر ہم موسیٰ کو بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے خروج کی کتاب 40 باب، خروج 24 باب میں جب وہ کوہ سینا پر تھا تو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، جب خدا نے اسے پتھر کی لوحوں پر 10 احکام لکھ کر دیے۔ پھر اس کے بعد 34 باب میں جب وہ خود لوہے لے کر جاتا ہے اور پھر خدا نے ان پر وہ 10 احکام لکھ دیے، اس موقع پر بھی موسیٰ خدا کے حضور 40 دن پھر دوبارہ ٹھہرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم ایلیاہ نبی کو بھی پہلی سلاطین 19 باب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی 40 دن تک کوہ کرمل کی طرف سے حورب کے پہاڑ کی طرف، یہی جسے کوہ سینا بھی کہتے ہیں، اس کی طرف وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اسے معجزانہ طور سے روٹی دی جاتی ہے، اور خدا کا فرشتہ اسے وہ روٹی مہیا کرتا ہے، اور وہ اس سے توانائی پاتا ہے، اور وہ بھی 40 دن تک کچھ نہیں کھاتا۔ تو موسیٰ کا یا ایلیاہ نبی کا جو روزہ ہے یہ معجزہ ہے۔ کوئی شخص بھی 40 دن تک اسی حال میں رہے ایسے ممکن نہیں، جبکہ وہ اسی حالت میں جیسے وہ پہلے تھے، اور 40 دن کچھ نہ کھانے کے باوجود بھی وہ اسی حالت میں رہتے ہیں، اور یہ خدا کے خاص بندے ہیں جو خدا کی حضوری میں رہنے والے ہیں، جن سے خدا باتیں کرتا ہے، اور انہوں نے 40 دن کے روزے رکھے۔ تو جب کوئی ہم سے پوچھے آپ کتنے دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ کی روزے کی اوقات کیا ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں جو ہمیں، جیسے یوم کفارے کا جو دن ہے یا روزہ ہے وہ 1 دن کا روزہ ہے، اور اس میں وہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ہم بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح جیسے یہودی رکھتے تھے 1 دن کا 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں جس میں کچھ نہیں کھایا جاتا۔ روزہ ہوتا ہی وہی ہے جس میں کچھ نہ کھایا جائے۔ اور ویسے جزوی روزوں کا بھی دانیل نے جیسے بیان کیا اور اس نے روزہ رکھا، تو روزہ معافی کے لیے، توبہ کے لیے، شفاعت کے لیے، اپنی نجات کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے، قوم کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کسی عزیز کے لیے بھی ہم، کسی کے مقصد کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم روزے کی جو ایک خاص عبادت کہہ لے ہیں، خاکساری ہے، خدا کے حضور عاجزی ہے، اس کو زندگی میں محسوس کرنا ہے، اس ضرورت کو، اور جب جب ہم اس کی کمی محسوس کریں، ضرورت محسوس کریں،
تب ہم روزہ ضرور رکھیں. خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے. آمین.